السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ برادران اسلام، لاک ڈاؤن اور مساجد میں عبادات کیسے، ایک اہم موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے آگے آیا ہوں۔ اس موضوع کو آخر تک سنیں اور دوسروں تک شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنیں۔ برادران اسلام، آج کے 80 اور 90 سال کے بزرگ بھی آج کے دنیا کے پریشان حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری زندگی میں دنیا کے ایسے پریشان حال اس طرح کے ہم نے کبھی نہ دیکھے ہی نہ سنے ہی۔ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے محترم دوستو، یہ اتنا سنگین مرض ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور ممالک کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کے دن کرونا وائرس کے امریکہ کے مریضوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ پار کر چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا میں مریضوں کی تعداد کرونا وائرس کی 28 لاکھ کراس کر چکی ہے۔ اللہ اکبر! میرے محترم دوستو، یہ مرض ہندوستان میں دن بدن بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس فتنے کے وجہ سے ہندوستان مالی حالات میں اتنا نقصان کا شکار ہو چکا ہے، تقریباً 9 لاکھ کروڑ کا نقصان اٹھا چکا ہے ہندوستان۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، آج کے دن ہندوستان میں دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، موتیں ہوتے جا رہے ہیں، کئی لوگ انتقال کرتے جا رہے ہیں۔ ہندوستانیوں کا حال اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، مگر حکومت والوں نے مجبوراً اس طرح لاک ڈاؤن کا وقت بڑھایا کرتے ہیں۔ بڑھانا ضروری ہے، لازم ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت ساروں کا انتقال ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے جنازے میں قریبی رشتہ دار بھی پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! میری دلی دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی انتقال کر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کا مقام عطا فرمائے، شہیدی مرتبہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے مکان والوں کو صبر جمیل سے مالا مال فرمائے، ان کے مکان میں اور ان کے مکان والوں کے صحت اور تندرستی میں، عمل اور ایمان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج کے دن مسلمان ایک بات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ رمضان بھی آ گیا ہے، رمضان بھی لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہم اس طریقے سے ہم مساجد کو 5 وقت نماز کے لیے جماعت کے لیے جا رہے تھے، نماز امام صاحب کے ساتھ بھری محفل میں جماعت سے نماز ادا کر رہے تھے، اور اتنے نیکیوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تراویح کی نیکیاں، اور تمام مل کر روزہ افطار کرتے تھے، لوگوں کو ہم روزہ افطار بھی کرایا کرتے تھے، سحریاں بھی کرایا کرتے تھے۔ آج کے دن یہ کیا حال ہو چکا ہے؟ لوگ مایوس ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ اس طرح مایوس ہیں کہ لگاتار 3 جمعہ اگر چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے۔ میرے محترم دوستو، ان کے تعلق سے کچھ احادیث آپ لوگوں کے آگے میں پیش کرنا لازم اور ضروری سمجھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں، جو مومن مسلمان بھائی پریشان ہو رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر انکار خیر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں، پورے نمازیں 5 وقت نمازیں بھی ہم اپنے مکانوں میں ادا کرنا ہو رہا ہے، اور تراویح بھی مکانوں میں ادا کرنا ہو رہا ہے۔ یہ تمام باتیں یاد کر کے جمعہ بھی ہم امام صاحب کے ساتھ وقت سے پہلے جمعہ کے لیے ہم مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے، وہ تمام نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اس طریقے سے مایوس ہونا ایک مومن مسلمان کا شیوا ہے اور ایمانی تقاضا ہے، یہ جذبہ ایمان ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اصحاب کرام کے آگے کچھ کار خیر کی کمی بیشی ہو جائے، کچھ نیکیوں میں کمی بیشی ہونے کا اندیشہ لگ جائے تو وہ لوگ بھی اسی طرح مایوس ہوا کرتے تھے، فوراً سوال کر دیا کرتے تھے۔ اگر ان کو الحمدللہ ان کے مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے اگر مل جائے تو فوراً خوشی کے ساتھ دل کو
इत्मीनान कर लिया करते थे और उस बात को मान लिया करते थे। इसी तरीके से क़यामत के सुबह तक आने वाले हर मुसलमान का हाल यही है। कुछ मसला दरपेश हो जाए, कुरान और हदीस से उस मसले का हल मिल जाए तो मुकम्मल तौर से 100% इत्मीनान होकर खुशी के साथ उस मसले को मालूम कर लेनी चाहिए। क़यामत के सुबह तक आने वाले मुसलमान के लिए यही फरीज़ा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोगों के दिल में जो शक है, जो डाउट है, जो मायूस हो रहे हैं, जिसके ताल्लुक से मैं कुछ अहादीस रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 901, जिस हदीस को हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जुमा का वक्त था, बारिश हो रही थी, मौज़न को हुक्म दिया कि अरे मौज़न साहब तुम अज़ा कहना, अज़ा के अंदर हय्या अलस सलाह के मुकाम पर सल्लू फी बुयूतुकुम के अल्फाज अदा करना। तुम अपने घरों में नमाज अदा कर लिया करो, अपने अपने घरों में नमाज अदा कर लिया करो। लोगों को ताज्जुब हुआ, आसपास के लोगों ने देखा, कहने लगे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से अज़ा इसी तरह हुआ करती है, आप अज़ा में तब्दीली ला रहे हैं, हय्या अलस सलाह के मुकाम पर सल्लू फी बुयूतिकुम कहने के लिए कह रहे हैं मौज़न को, और लोगों को नमाज मस्जिद को नहीं आकर सिर्फ बारिश की वजह से मकानों में नमाज अदा करने के लिए कह रहे हैं। लोगों ने नापसंद किया, लोगों को ताज्जुब होने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझसे बेहतर, मुझसे अजीम अफजल हस्ती अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करते हुए मैंने देखा हूं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी साबित हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह असहाब किराम का अमल भी अभी साबित हो गया कि खालिस बारिश की वजह से, खालिस बारिश की वजह से, बारिश की वजह से, बारिश में भीगने से, कीचड़ में चलकर मस्जिद को आने से आदमी को कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफ हुआ करती है, थोड़ा अंदाजा लगाए। हो सकता है कि उसके कपड़े भीग जाएंगे, कपड़े पर कुछ कीचड़ उछल सकता है, इतना ही नहीं कुछ जुकाम हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कुछ बुखार का शिकार हो सकता है। इतनी ही बात के लिए, इतनी ही तकलीफ का महसूस करते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और असहाब किराम भी इस तरह अमल किया करते थे कि जब बारिश हो जाए या अंधेरी रात में या ठंड वाली रात में भी अज़ा में सल्लू फी बुयूतिकुम, अपने मकानों में नमाज अदा कर लिया करो, कि छूट दे दिया करते थे। इस्लाम कितना बेहतर, कितना आसान है, गौर कीजिए। इतना ही नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उससे पहले मैं और एक हदीस सुनाना जरूरी समझता हूं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1052, जिसके अंदर यह आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि लगातार 3 जुमा अगर छूट जाए तो दिलों पर मोहर लगा दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों। जो हदीस आई हुई है वो हदीस इस तरह आई है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1052 के अंदर आ रहा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगातार 3 जुमे सुस्ती और काहली से अगर कोई छोड़ दिया, सुस्ती काहली से लगातार 3 जुमे अगर कोई तर्क कर दिया, कोई छोड़ दिया, तो ऐसे शख्स के दिल पर मोहर लगा दी जाएगी। क्या कोई हम में से एक भाई भी कोई ऐसा मिल सकता है सुस्ती और काहली से लगातार 3 जुमे छोड़ दिया है? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मजबूरी की हालत पर और इस वबा के वजह से हयात और मौत का मसला है, जानी नुकसान होने के इम्कानात ही, मसाजिद बंद करने का हुकूमत की तरफ से हुक्म हो चुका है। हम तकलीफ के साथ तकलीफ महसूस करते हुए अपने अपने मकानों में हम नमाज अदा कर लिया करते हैं। कोई सुस्ती काहली से अगर कर दिया, बेशक उसके दिल पर इस हदीस के एतबार से मोहर लगा दी जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किसी बस्ती में ताउन की बीमारी फैल जाए,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بستی میں تعاون کی بیماری وبا پھیل جائے، آپ کو معلوم ہو گیا تو تم اپنی بستی سے نکل کر اس بستی میں جاؤ نہیں، پہنچو نہیں، اس بستی سے بھی کوئی آپ کے بستی کو نہ آئے۔ یعنی آپ کی بستی میں اگر وبا پھیل جائے، آپ کے بستی میں تعاون کی بیماری شروع ہو جائے تو آپ کسی اور بستی کو نہ جائیں۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، بیماری سے بچنے کی ترکیب کتنی لازم ہے ہر انسان پر۔ اتنا ہی نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قافلہ آیا ہوا تھا، قافلے کا ہر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیعت کر رہا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک کوڑ کی بیماری والا شخص تھا، وہ بھی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہہ دیا تم وہیں پر ٹھہر جاؤ، تمہاری بیعت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تمہاری بیعت کو ہم نے لے لیا ہے، تم آنے کی ضرورت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ یہاں پر بھی غور کریں میرے محترم دوستو، کتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اس وبا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کتنی حفاظت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہر مسلمان پر کتنا ضروری ہے۔ غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں، بیمار اونٹنیوں میں تندرست اونٹنیوں کو صحت والی اونٹنیوں کو ملا کر نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، ہر بیماری ظاہر ہوتی ہے تقریباً۔ اگر کوئی فالج کا شکار ہو جائے، فالج ظاہر ہو جاتی ہے، یہ آدمی کو فالج ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو بخار کا کوئی شکار ہو جائے تو کم از کم پہلے اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو چکی ہے، اور پھر لوگوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بخار ہو چکی ہے۔ مگر یہ اتنی دھوکے باز بیماری میرے محترم دوستو، ہم جانتے ہیں ایک آدمی کرونا وائرس کا مریض ہو جاتا ہے، مرض اس کو اٹیک کر دیتی ہے، تو اس کو خود 10 دن تک، تقریباً 15 دن تک، کسی کو 20 دن تک اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں میں ملتا جلتا، کھاتا پیتا ہے، پھر اپنے دوست احباب سے ملتا ہے، جہاں جہاں ضروریات یا شاپنگ وغیرہ کرنا ہے وہاں جاتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، سب کچھ پھر لیتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے۔ آخرکار کئی لوگ کرونا کے مریض ہو جاتے ہیں اس کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لوگ کسی اور کو ان کی طرف سے، ان کے ذریعے سے کوئی اوروں کو یہ مریض اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے تقریباً ایک آدمی کی طرف سے، ایسے کہ ہم کئی سینکڑوں کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ سوریا پیٹ کا واقعہ 2-3 دن کا واقعہ ہے، صرف ایک پیشنٹ تھا، وہ جہاں جہاں ضرورت کے تحت پھرنا تھا پھر لیا، ملنا تھا لوگوں سے مل لیا، میڈیکل شاپ گیا اور ترکاری کے لیے گیا تھا اور مچھلی مارکیٹ گیا تھا، جہاں جہاں ملنا تھا مل لیا۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 40 پیشنٹ ہو چکے ہیں، 40 پیشنٹ میرے محترم دوستو، ایک آدمی کی وجہ سے۔ وہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سوریا پیٹ میں صرف ایک آدمی پہلا پیشنٹ تھا کرونا وائرس کا۔ اتنا ہی نہیں، میں کویت کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک کویت کے کمپنی کے ایک اہم ذمہ دار اٹلی جا کر واپس آئے تھے اور اپنے ورکرز کے ساتھ مل جل کر 2-4 دن یا 8-10 دن کام کر لیے۔ ان لوگوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہم کرونا وائرس کے مریض ہیں۔ آخرکار معلوم ہوا وہ 2 آدمی بھی مریض ہیں، اس کمپنی میں کام کرنے والے تمام لوگ، تقریباً 50 آدمی بھی کرونا وائرس کے پیشنٹ ہو چکے ہیں۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اسٹیٹ حکومت اور سینٹرل حکومت جو بھی ہمارے کو سہولتیں دے رہے ہیں، اس ماہ رمضان کی وجہ سے میں ان لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، شکریہ بجا لا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے، مسلمانوں کا جوش اور جذبے کا خیال کرتے ہوئے، الحمدللہ ان لوگوں نے بہت سارے سہولتوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ میں جگن صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، ہمارے بھائی امتیاز بھائی کلکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، مجسٹریٹ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ مساجد میں 5 آدمی نماز
ادا کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے موقع دیا ہم کو. مگر میرے محترم دوستو، میں خاص کر کے اسی بات کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے آگے آیا ہوں. یہ ایک اہم موضوع، اب میں آپ لوگوں کے آگے بات کر رہا ہوں اہم موضوع پر. ان لوگوں نے ہمارے جذبے کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمارے جوش کا خیال کرتے ہوئے، ماہ رمضان میں جو فضائل، جو برکات حاصل کرنے کے لیے ایک مومن، ایک مسلمان رات اور دن محنتیں کرتا رہتا ہے، اور ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، ان لوگوں نے مسجد میں 5 مصلیوں کو، امام اور مؤذن اور 3 مصلیوں کو ان لوگوں نے موقع دیا. ان سے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. مگر میرے محترم دوستو، یہ معاملہ ایسا ہے، کسی دوست کے مکان ہم چلے جاتے ہیں، کسی دوست کے مکان ہم چلے جاتے ہیں، وہ دوست، وہ میزبان ہمارا کیا کرے گا؟ بہت سارے چیزیں لا کر ہمارے آگے رکھ دے گا. بہت سارے سویٹ رکھ دے گا، ہاٹ رکھ دے گا، ڈرنکس رکھ دے گا، پھل پھلانے رکھے گا، فروٹس رکھے گا. مگر کیا پورے چیزیں ہم لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں؟ نہیں میرے محترم دوستو. سویٹ میں سے ایک آئٹم نکالیے، ایک پیس نکالیں گے، کچھ ہاٹ لے لیں گے، ایک آدھا. اگر ڈرنک ہمارے طبیعت کے اعتبار سے صحیح ہے تو ڈرنک لیں گے، نہیں تو ڈرنک بھی ہم چھوڑ دیں گے، اس سے معافی مانگ لیں گے. اسی طرح الحمدللہ آج کی حکومت نے ہم کو 5 آدمی نماز ادا کرنے کے لیے موقع دی، بے شک. مگر میرے محترم دوستو، اللہ تعالی ہم کو سوچ اور سمجھ دیا ہے. سینکڑوں کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. صرف ایک آدمی کافی ہے 50 آدمیوں کو مریض بنانے کے لیے، یا 100 آدمیوں کو اس کا کرونا وائرس کے مرض بننے کے لیے صرف ایک آدمی کافی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. IAS آفیسر کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی ہندوستان کا. بیچاری لیڈی ہے، وہ، اس کا لڑکا فارن کنٹری سے آیا ہوا تھا، وہ کرونا کا پیشنٹ تھا. اس کو خود اندازہ نہیں ہے کہ میں کرونا پیشنٹ ہوں. ماں سے آیا، بات چیت کیا، اور ماں بھی کرونا پیشنٹ کی مریض ہو گئی تھی. اس کو بھی اندازہ نہیں. وہ کئی میٹنگوں میں گئی، کرونا وائرس کو بھگانا ہے، کرونا وائرس کے تعلق سے پورے طور سے احتیاطی تدابیر ہر بھائی اختیار کرنا ہے، اس طریقے سے کئی میٹنگوں میں شامل ہوئی تھی. اللہ اکبر. 2-4 دن یا 8-10 دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی کرونا پیشنٹ کی مریض ہے، اس کا لڑکا تھا، اور کئی لوگ بھی کرونا کے مریض، کرونا کی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں. غور کیجئے میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو ہم آگے رکھتے ہوئے ایک دفعہ غور کریں کہ ہم 5 آدمی مساجد میں نماز ادا کرنا کہاں تک صحیح ہے. بیماری اٹیک ہونے کے لیے، مرض اٹیک ہونے کے لیے 1 سے 10 مرتبہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ساتھ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 10 منٹ یا 5 منٹ بات کر لیے، کسی سے ہاتھ ملا لیے تو قصہ ختم. اللہ رحم کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. تو میرے محترم دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنے بھائیوں کے بازو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے، اور تراویح میں تقریباً 50 منٹ ٹھہر کر تراویح ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے آج نہیں، کل نہیں، 10 دن تک کچھ بھی نہیں، اگر کچھ معاملہ مسئلہ پیش آ جائے، صرف ایک آدمی کرونا کا مرض کافی ہے. لوگوں کو بھی اگر کرونا کا پیشنٹ بنانا ہو تو میرے محترم دوستو غور کیجئے. اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس بالکل لازم اور ضروری ہے. ساری دنیا کے لوگ سوشل ڈسٹنس اس پر عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک دوسروں کو ترغیب دلایا کرتے ہیں. ہر ڈاکٹر وہی کہہ رہا ہے، ہر پولیس آفیسر وہی کہہ رہا ہے، ہر حکومت کا آدمی وہی کہہ رہا ہے، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد، کیونکہ 100% لازم ہے سوشل ڈسٹنس. اور یہاں جب مسجد میں ہم اپنے بھائی کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 منٹ کم از کم دن میں 5 مرتبہ، 50 منٹ تراویح میں، روزہ افطار کرنے کے وقت 1 آدھا گھنٹہ ہم اپنے بھائی سے مل کر بیٹھیں گے، تو ایک حد تک کہاں تک سزاوار ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے کو اسلام بھی منع کر رہا ہے، حدیث اور قرآن سے بھی ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، اصحاب اکرام کچھ مسئلہ قرآن اور حدیث سے مل جائے، اصحاب اکرام فوراً تسلیم کر لیا کرتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے.
ان کے ارادے کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، ان کے آرزو اور تمنا کے خلاف بھی کیوں نہ ہو وہ مسئلہ، مگر قرآن اور حدیث سے مل گیا ہے۔ اصحاب کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ لوگ سن لیے ہی تو فوراً تسلیم کر لیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے آگے سورہ حشر آیت نمبر 7 تلاوت کر چکا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، رسول تم کو جو چیز دے اس کو لے لیا کرو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ رسول یہاں پر ہم کو کم از کم بارش کے وقت بھی مسجد کو آنے سے اور مکانات میں نماز ادا کرنے سے ہمیں چھوٹ دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا، بیمار اونٹنیوں میں تندرستی اونٹنیوں کو نہ ملایا جائے، اور بیعت کرنے کے لیے وہ شخص آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ہو گئی بولے اس کو قریب آنے نہیں دیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے پورے باتیں آپ لوگوں کے یہاں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ مساجد والوں نے الحمدللہ سمجھ لیا ہے اس بات کو، اللہ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے، کچھ مساجد والوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ایک ہی آدمی اذان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر کئی مقامات پر الحمدللہ، مؤذن آ رہے ہیں یا امام صاحب آ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں اور اکیلے پر نماز پڑھ لے رہے ہیں اور اکیلے اختیار کر لے رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر کچھ درس کا موقع ہو تو اکیلے بیٹھ کر مائک میں درس دے کر تمام لوگ الحمدللہ سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے الحمدللہ ہم کو حکومت نے کیا ہی بہترین انداز میں ہمارا احترام کرتے ہوئے حکومت نے ہم کو موقع دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اور بہتر انداز میں حکومت چلانے کی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، مگر ہم کو چاہیے کہ ہم ہرگز یہ غلطی نہ کریں کہ 4-5 آدمی جائیں نماز ادا کر لیں۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں الحمدللہ حدیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996 ہے، جس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اب تک آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مہر نہیں لگائی جائے گی ایسی حالت میں، اب تک آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مساجد کو نہ آنے کی گنجائش مل رہی ہے، مکانات میں نمازیں ادا کر لینے کا موقع بھی مل رہا ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب اس حدیث سے آپ لوگوں کا دل باغ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجدار، مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور آدمی سفر میں رہتا ہے، تو ایسی حالت میں سفر سے پہلے کیسے وہ بندہ جس طریقے سے عمل کیا کرتا تھا جوش اور جذبے کے ساتھ، بیمار ہونے سے پہلے وہ بندہ جس طریقے سے خالص اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ جل شانہ سے جزائے خیر حاصل کرنے کے ارادے سے کار خیر کیا کرتا تھا، بندہ بیمار ہونے کے باوجود، وہ اعمال اس وقت نہ کرنے کے باوجود پورے اعمال اسی طرح لکھے جائیں گے جس طریقے سے بندہ اس وقت عمل کیا کرتا تھا جبکہ وہ تندرست تھا۔ میرے محترم دوستو، جس وقت بندہ سفر سے پہلے جیسا عمل کیا کرتا تھا اسی طرح کے نیکیاں بندہ سفر میں رہنے کے باوجود، غور کیجئے میرے محترم دوستو، اس سے بہتر دین کہاں ہو سکتا ہے؟ کون سا دین ہے آج کے دن؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف والا کوئی نہیں ہو سکتا، دین اسلام سے بہتر کوئی دین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج بندہ بیمار رہنے کے باوجود تندرستی کے وقت جیسا عبادت کیا کرتا تھا وہی نیکیاں اس وقت بھی لکھے جاتے ہیں۔ بندہ سفر میں رہنے کے باوجود، سفر کے بغیر آدمی اپنے ہی بستی میں رہ کر مسجد میں جیسا عبادت کیا کرتا تھا، روزہ رکھا کرتا، اسی طریقے کے نیکیاں بھی لکھی جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس سے پہلے اور ہم کو کیا ہونی چاہیے کہ یہ بات بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں، پولیس آفیسرز اور پولیس والے اور ڈاکٹر سے کتنی حفاظت کی تدابیر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اور
जो बल्दिया वाले यानी म्यूनसिपालिटी वाले भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद और वॉलंटियर्स भी घरे घर जाकर कर रहे हैं, वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद आज के दिन कई वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, कई डॉक्टर्स हो रहे हैं, कई पुलिस डिपार्टमेंट वाले हो रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, गौर कीजिए, क्या उन लोगों से हम बढ़ गए हैं हिफाजती तदाबीर के अंदर? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, वो लोग अपने आदमी के बिल्कुल बाजू बाजू खड़े होकर कभी नहीं थे। वो हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने के बावजूद वो कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं इससे बढ़कर मैं आप लोगों के आगे और मैं क्या सुना सकता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितनों का दौर आ जाएगा, फितनों से बंदा दो चार होता रहेगा, उस वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह के आगे जिस तरीके से गिड़गिड़ाने का हक है उस तरीके से वो गिड़गिड़ाए। तौबा इस्तिग़फ़ार करने का जिस तरीके से हक है उस तरीके से वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। इतना ही नहीं, दुआ इस तरह किया करे। ज़ादुल ख़तीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 90 पर 7 में आ रही है हदीस। इस तरीके से दुआ किया करें जिस तरीके से पानी में गरक होने वाला आदमी गरक होते होते दुआ करता है, उस तरीके से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। इस हिंदुस्तान से तो क्या, इस भारत से तो क्या, सारी दुनिया से इंशाअल्लाह कोरोना वायरस का नाम मिटा देगा इंशाअल्लाह। और हमारी परेशानियों को अल्लाह ताला खुशियों में तब्दील कर देगा, हमारे नुकसानात को अल्लाह ताला फायदों में तब्दील कर देगा, हमारे मस्जिदों को आबाद कर देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरबियत दे रहे हैं। उतना ही नहीं, अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 155 155 आयत नंबर, जिसके अंदर अल्लाह ताला खुले अंदाज में फरमा रहा है, वला नबलुवन्नकुम, बेशक हमने तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ताला आज के दिन ये नौबत लाकर हमें आजमा रहा है। शायद एक मस्जिद के बजाय 25 मकानात वाले अगर किसी मस्जिद को आ रहे हैं, तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 मकानात में अल्लाह ताला इबादत कराना चाहा, 25 मकानात को मसाजिद बनाकर देखना चाहा। शायद किसी मस्जिद को 100 मकानात वाले नमाज के लिए जा रहे थे, तो आज के दिन मस्जिद बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मकानात में भी अल्लाह की इबादत हो रही है। अल्लाह ताला देखना चाहा शायद ये बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ किस तरह इबादत करेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और ये भी अल्लाह ताला आजमा रहा है। शायद ऐसी हालत में कुरान और हदीस के एतबार से दलाइल मिल रहे ही बंदे को मस्जिद ना जाए, मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये तमाम बातें दलाइल मिलने के बावजूद ये बंदा हमारी इन कुरान और हदीस के तालीमात को वो अपने दिलो जान से कबूल कर लेगा या नाराज हो जाएगा। ये भी अल्लाह ताला देख रहा है। शायद मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला के हर आजमाइश में हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाब होना लाजिम और जरूरी है। और सूरह निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करके, एहतियाती तदाबीर में सुस्ती काहिली करके, इस मर्ज को लाइट लेकर जब हम बेपरवाही के साथ तकदीर में है तो हम जिंदे रहेंगे वरना मर जाएंगे, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हम सुन रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कहते हुए खुद अपने आप को कोरोना का मरीज करके अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आमीन, अगर शिकार हो जाए अपनी सुस्ती काहिली से, वो अपने आप को नुकसान कर लिया। यहाँ पर आयत कह रही है कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हिलाक ना करे। और इतना ही नहीं, सूरह बकरा आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला यूं कह रहा है, अपने आप को हिलाक ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को हिलाक ना करो। सूरह माइदा आयत नंबर 32 में ये बात आ रही है कि अगर कोई एक आदमी की जान बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन डॉक्टरों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उन पुलिस डिपार्टमेंट वालों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिसके अंदर जितने भी लोग भाई हमारे गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं और इस वबा को फैलने के लिए न फैलने के ताल्लुक से कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके कुर्बानियां कबूल फरमाए। अगर कोई शख्स एक आदमी की जान बचा ली, गोया कि उसने सारी की सारी दुनिया वालों की जान बचा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बेहतर मामला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मर्ज को सारी दुनिया से जल्द अज जल्द आसानी के साथ
ختم کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.